کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ میں شاہ صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، ان کے رفقا کو اس بزم محبت کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم شاہ صاحب کو سجانے پر اور آپ سب کو یہاں آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور دوسرا، اولاً بلکہ میں سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماہ ربیع النور کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی ماہ ولادت کا آغاز ہو چکا ہے۔ اہل ایمان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی ہے۔ خوشی کی لہر دوڑ پڑی یا نہیں دوڑ پڑی؟ اہل ایمان کے چہرے مسکراہٹ سے سج گئے ہیں۔ اہل ایمان کے گھر جگمگانے لگے، محلے جگمگانے لگے، شہر جگمگانے لگے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آج مسکراہٹ کیسی ہے؟ یہ آج گھر کیوں جگمگا رہے ہیں؟ یہ محلے کیوں جگمگا رہے ہیں؟ یہ گھروں کے اوپر سبز پرچم کیوں لہرا رہے ہیں؟ تو یا رسول اللہ کہنے والا سنی خوشی سے جھوم کے بتاتا ہے میرے آقا کا یوم میلاد آ رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام کا یوم ولادت آ رہا ہے۔ تو آپ سب سامعین کو، سب حاضرین کو میرے آقا علیہ السلام کے ماہ ولادت، ماہ ربیع النور کی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں جہاں میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے، وہیں پیغام مصطفیٰ کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو ماہ ربیع النور کا آغاز ہے اور دوسرا محفل بھی میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے۔ تو میں نے وقت کے اعتبار سے اختصار سے ہی، حضرت نے تو کہا کہ کھلا وقت ہے، لیکن میں نے اپنی عادت کے مطابق اختصار سے ہی آپ کے آگے کلام کرنا ہے۔ جتنی دیر کلام کروں گا مجھے مجمع کی بھرپور توجہ درکار ہوگی۔ حضور علیہ السلام کے میلاد کا مہینہ ہے نا، میں نے وہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ کریم حضور کے آنے کو بھی بیان فرماتا ہے اور پھر کس شان کے ساتھ تشریف لائے اس شان کو بھی بیان فرما رہا ہے۔ حضور کے میلاد کو بھی بیان فرمایا، حضور کے تشریف لانے کو بھی بیان فرمایا، جلوہ گری کو بھی بیان فرمایا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ جو تشریف لا رہے ہیں وہ کس شان اور کس مقام کو لے کے آ رہے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، میں نے یہیں تک کلام کرنا ہے اس لیے اتنا تلاوت کیا۔ اے میرے نبی علیہ السلام۔ اچھا، میں نے نا اس آیت پہ ترجمہ پڑھا، میں نے ایک ترجمہ پڑھا تو اس میں یا کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، ایھا کا ترجمہ بھی ہے لکھا ہوا، نبی کا ترجمہ خالی نبی لکھا ہوا، آگے انا ارسلناک شاہدا کا ترجمہ کیا۔ میں حیران ہو رہا، میں نے کہا یا کا ترجمہ بھی کر دیا، انا ارسلناک شاہدا کا ترجمہ بھی کر دیا، یہاں نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ کیا عربی کمزور تھی؟ پھر میں نے سوچا عربی کمزور ہوتی تو پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کرتے؟ پورے قرآن کا ترجمہ کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ یا ایھا النبی میں یہاں نبی کا ترجمے میں خالی نبی لکھا ہے، تو بھائی نبی کا ترجمہ کیسے کریں؟ اگر نبی کا ترجمہ کرتے ہیں تو اپنے عقیدے پہ سب سے بھاری ضرب پڑتی ہے۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی کا معنی خبر دینے والا، اور عام خبر دینے والا نہیں، نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دینے والا ہو، جو غیب کی خبریں دینے والا ہو۔ اللہ نے جس کو علم غیب عطا کر رکھا ہو اور وہ غیب کی خبریں دیتا ہو۔ نبی سے کوئی موسم کا حال تو نہیں پوچھتا، نبی سے کوئی دنیا کے یہ معاملات تو نہیں پوچھتا کہ اسٹاک ایکسچینج کا ریٹ کیا ہے، یا کوئی ایسی بات تو نہیں پوچھتا۔ نبی وہ خبر دیتا ہے جو عام انسان کے سوچ میں نہ آ سکے، جس کو عام انسان دیکھ نہ سکے، جس کو عام انسان کی عقل ادراک نہ کر سکے۔ جہاں لوگوں کی عقل ختم ہو جاتی ہے نا، جہاں لوگوں کی نظر ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے کی بات نبی بتایا کرتا ہے، اس سے آگے کی خبر نبی دیا کرتا ہے۔ نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہو۔ یا ایھا النبی۔ اچھا، یہاں آیت کے آغاز میں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس پہ جو کچھ کلام کرنا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو کلام فرمایا تو فرمایا یا ایھا النبی، کبھی فرمایا یا ایھا الرسول، کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر، کبھی یاسین فرمایا تو کبھی طٰہٰ فرمایا۔ پورے قرآن میں اللہ کریم نے میرے آقا علیہ السلام کے اسم گرامی کا ذکر تو فرمایا، لیکن کہیں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام کو نام لے کے مخاطب نہیں فرمایا۔ کہیں یا محمد صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के मुखातब नहीं फरमाया, कभी या अय्युहन नबी कहा, कभी या अय्युहन रसूल कहा, कभी या अय्युहन मुज़म्मिल कहा, कभी या अय्युहन मुदस्सिर कहा। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम को मुखातब फरमाया, आला से आला अलकाब का इंतखाब फरमा के फरमाया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कुरान में अपने कलाम का जिक्र किया। आदम अलैहिस्सलाम से कलाम किया तो या आदम कह के किया। मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया तो या मूसा कह के किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया तो या दाऊद कह के फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया या ईसा कह के फरमाया। दीगर भी जितने अंबिया के साथ अल्लाह ताला ने कुरान में अपने कलाम का जिक्र फरमाया ना, जिसके साथ कलाम फरमाया उनका नाम लेके फरमाया। लेकिन अल्लाह ने पूरे कुरान में मेरे नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेके मुखातब नहीं फरमाया, हालांकि वो रसूलुल्लाह का खालिक है, हालांकि वो हुजूर अलैहिस्सलाम का रब है, वो जैसे चाहे हुजूर को मुखातब कर सकता है। लेकिन पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं मेरे नबी अलैहिस्सलाम को मुखातब नाम लेके नहीं किया, आला से आला अलकाब का इस्तेमाल फरमा के मेरे नबी को मुखातब किया। मुफस्सिरीन कहते हैं इसकी दो वजूहात होती हैं। किसी को नाम से ना बुला के अलकाब से बुलाने की दो वजूहात होती है। अगर किसी को बहुत ज्यादा इज्जत देनी हो ना तो नाम से नहीं बुलाया जाता बल्कि अलकाब से बुलाया जाता है। और दूसरी वजह, किसी को बहुत ज्यादा मोहब्बत देनी हो तो नाम से नहीं बल्कि अलकाब से बुलाया जाता है। अल्लाह बुला सकता था लेकिन पूरे कुरान में मेरे नबी अलैहिस्सलाम को नाम लेके मुखातब ना फरमाया बल्कि अलकाब से मुखातब करके बता दिया, दुनिया वालों जान लो, अगर इज्जत करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा लायक इज्जत अगर कोई जात है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और अगर मोहब्बत करना चाहते हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम से ज्यादा काबिल मोहब्बत भरी कायनात में और कोई नहीं है। या अय्युहन नबी, ए मेरी गैब की खबरें देने वाले हबीब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम को गैब पे इल्म अता फरमाया है। नबी होता ही वो है जो गैब की खबर जानने वाला हो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है। आज आप समझते हैं ना कि ये जो इल्म गैब मानने वाले हैं ये बहुत पुराने हैं और इख्तलाफ करने वाले आज के हैं, ऐसे ना कहिएगा। इख्तलाफ करने वाले भी उतने ही पुराने हैं जितने पुराने मानने वाले हैं इस उम्मत में। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम मानने वाले कौन हैं? सहाबा इकराम। मानने वाले कौन हैं? जमात सहाबा। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने मिंबर मुबारक को जलवागर होते हैं, फरमाते हैं तुम जिस शय के बारे में जानना चाहते हो, सवाल करना चाहते हो, मुझसे सवाल करो, जो पूछना चाहते हो मुझसे पूछ लो। गुजरे हाल भी बता सकता हूँ, आने वाले हाल भी बता सकता हूँ। और हुजूर ने सिर्फ दावा नहीं फरमाया बल्कि अमीरुल मोमिनीन, खलीफा रसूल हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा ऐसा हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान जलवागर हुए। हुजूर ने खुतबा इरशाद फरमाया और एक और के मुताबिक है नमाज का वक्फा होता था, बाकी दिन भर खुतबा जारी रहा। हुजूर ने तख्लीक कायनात से बयान करना शुरू किया और आज तक बयान किया और आज से लेकर कयामत तक बयान किया। फारूक आजम फरमाते हैं यहाँ तक बयान कर दिया कि जन्नत वाले जन्नत में चले गए और जहन्नम वाले जहन्नम में चले गए। हम में से खुश नसीब था वो जिसमें से उसने जो जो याद कर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझसे पूछो। हुजूर फरमाते हैं मैं उसको भी जानता हूँ जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा, खाली उसको नहीं बल्कि उसके बाप के नाम से भी वाकिफ हूँ। उसको भी जानता हूँ जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसके बाप के नाम से भी वाकिफ हूँ। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे हर गैब पर इल्म अता फरमाया, जो हो गया वो भी बता सकता हूँ, जो होना है वो भी बता सकता हूँ। बुखारी में हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस वक्त मैं यहाँ बैठ के अपने हौज़ कौसर को करीब से देख रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सिर्फ हौज़ कौसर को नहीं देख रहा बल्कि क़यामत के दिन तुम्हारा हौज़ कौसर पर लौटना मैं आज देख रहा हूँ। पता चला हुजूर आज से क़यामत तक का हर मंजर देख सकते हैं। जब हुजूर ने फरमाया ना मैं हर किसी के दिल के हाल से वाकिफ हूँ, जब हुजूर ने फरमाया ना मैं अर्श के पार की खबर भी दे सकता हूँ, तो जो मुनाफिक थे वो वहां से निकले। जो मुनाफिक थे ना जो वहां बैठ के जासूसियां करते थे, साथ बैठ के जासूसियां करते थे, वहां बैठ के निकले। उन्होंने कहा देखो जरा, कह रहे हैं मैं सब कुछ बता सकता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, जो हो गया वो भी जानता हूँ, जो होना है वो भी जानता हूँ, अर्श से पार का भी जानता हूँ, जमीन से नीचे का भी जानता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम एक गुलाम का जनाजा पढ़ा कर रुके, कब्र के करीब गए, फिर पीछे आ गए, कुछ कलाम
انتقام ہوا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا وہ دفن ہوا تو عذاب کے فرشتے آ گئے اور پاشاب کی چھینٹ سے احتیاط نہیں کرتا تھا, اس وجہ سے عذاب ہونے لگا. حضور علیہ السلام کا صدقہ شفاعت, حضور کی شفاعت طویل حدیث ہے. اس سے بتانے کا مقصد یہ ہے حضور قبر کے باہر کھڑے ہو کے صحیح حدیث سے ثابت ہو رہا ہے قبر کے اندر کا حال جانتے ہیں اور صحابہ کو بتاتے ہیں. بخاری میں موجود ہے, موتا کا مقام ہے. صرف آپ کو بتا دوں حضور نے کیا کیا بتایا, پھر ان منافقوں کا سوال میں حضور کا جواب بتاؤں گا. بخاری میں موجود ہے صحابہ شام میں موتا کے مقام پر جنگ کر رہے ہیں. صحابہ جو مدینہ پاک میں تھے وہ کہتے ہیں کہ نہ جانے ہمارے بھائی شام میں کس حال میں ہوں گے, فتح ہو رہی ہوگی یا نقصان ہو رہا ہوگا یا جو ہے بہت نقصان ہو رہا ہوگا, کیا حال ہوگا ہمارے بھائیوں کا. یہ من گھڑت بات نہیں ہے. اہل سنت کا کوئی عقیدہ من گھڑت عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت کا کوئی عقیدہ 200 سال پرانا عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت کا کوئی عقیدہ لاہور کے دائیں بائیں سے نہیں آیا. اہل سنت کا ایک ایک عقیدہ قرآن و حدیث سے آیا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور جلوہ گر ہوئے, ہم سوچ رہے تھے موتا میں مسلمانوں کا کیا حال ہوگا. بخاری میں موجود ہے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں وہاں کیا ہو رہا ہے. حضور فرماتے ہیں اس وقت جھنڈا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہے, اب وہ شہید ہوا ہے, اب اس کی روح آسمان میں جا رہی ہے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں اب جھنڈا جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں ہے. حضور فرماتے ہیں اب جعفر شہید ہوا. عام آدمی تو سامنے صرف شہید ہوتا دیکھ رہا تھا نا, حضور مدینہ پاک میں بیٹھ کے ایسے بیان کر رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگ رہا تھا جیسے شام اور مدینے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. حضور ایسے دیکھ کے بیان کرتے جا رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں اب زید بن حارثہ لڑ رہا ہے, اب جعفر ابن ابی طالب لڑ رہا ہے, اب جعفر شہید ہوا ہے, اب جعفر کی روح آسمان میں جا رہی ہے. ذرا دیکھو کیسی نظر ہے. اب جعفر کو اللہ نے جنت میں داخل فرمایا ہے, اب جعفر کو اللہ نے پڑھ دیا ہے اور وہ جنت کی سیر کر رہا ہے. تو حضور نے یہ فرمایا نا میں بزرگوں کا بھی حال جانتا ہوں, میں اگلوں کا بھی حال جانتا ہوں, میں زمین سے نیچے کا بھی حال جانتا ہوں اور آسمان سے اوپر کا بھی حال جانتا ہوں, میں ہر چیز کی خبر دے سکتا ہوں. منافق وہاں سے نکلے, انہوں نے کہا دیکھو اگر سب کچھ جانتے ہیں تو ہمیں نہیں جانتے کیا, اگر سب کچھ جانتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں جانتے. ہمیں نہیں پہچان سکتے کہ ہم دل سے پیار نہیں کرتے, ہمیں نہیں پہچان سکتے کہ ہم یہاں بیٹھ کے جاسوسیاں کرتے ہیں, ہمیں نہیں پہچان سکتے کہ ہم یہاں بیٹھ کے منافقت کرتے ہیں. آپ کو منافقوں کا سوال سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ انہوں نے کہا اگر سب کچھ جانتے ہیں تو ہم جاسوسوں کو کیوں نہیں جانتے, ہماری منافقت کو کیوں نہیں جانتے. میرے نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں فلاں بن فلاں منافق ہے اٹھے اور نکلے میری مجلس سے, فلاں بن فلاں منافق ہے اٹھے اور نکلے میری مجلس سے. حضور فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو میں تمہیں نہیں جانتا, میں تمہیں بھی جانتا ہوں اور تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں. جہانیہ میں شاہ صاحب کے ڈیرے پہ آنے والے رسول اللہ کے غلام ہو, خود سوچو جو نبی دشمن کے دل میں چھپے ہوئے بغض کو جانتا ہے, کیا وہ اپنے غلام کی محبت کو نہیں جانتا ہوگا؟ جو دشمن کے باپ کو پہچانتا ہے, کیا وہ تمہارے باپ کو نہیں جانتا ہوگا؟ میرے نبی کا دامن تھام لو, یہاں بھی بیڑا پار ہوگا اور آگے بھی بیڑا پار ہوگا. حضرت کہتے ہیں کس ترازو میں تول رہے ہو؟ میرا امام, عاشقوں کا امام, امام اہل سنت آقا محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جنہوں نے عقائد باطلہ کا وہ رد کیا کہ اب سنیوں کو سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے, اب سنیوں کو دائیں بائیں جانے والے نہیں رہے گا. اعلیٰ حضرت کا عقیدہ, اعلیٰ حضرت نے اہل سنت کے دل میں عقیدہ ایسے نقش کر دیا کہ اب سنی شرمائے گا نہیں, قیامت تک سر اٹھا کے کہے گا کہ حشر تک جانیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. نعت خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. اور یہ مجمع ہاتھ اٹھا کے کہے خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. جب لوگوں نے علم غیب پر بات کی نا, اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا, دوسرا رسالہ لکھا, تیسرا رسالہ لکھا اور تینوں کا عنوان یہ تھا کہ ما کانا وما یکون کی تمام خبریں اللہ نے حضور علیہ
अलैहिस्सलाम को अता कर दी है। सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ में आया नहीं। लेकिन आला हजरत ने कहा किस तराजू में तोल रहे हो आलम के सुल्तान को, दिल का हाल जानते हैं या नहीं जानते? ये तो गौस आजम जैसा वली फरमाता है, गौस आजम फरमाते हैं मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली में राई का दाना दिखाई देता है। आला हजरत कहते हैं आलम के सुल्तान को किस बात में तोड़ रहे हो कि क्या दीवार के पीछे का इल्म जानते हैं या नहीं जानते? आला हजरत ने कहा पिछला जमाना पिछलों ने देखा, अगला जमाना अगले देखेंगे। दिल का हाल जिसका दिल है वो भी देखता है, दीवार से पीछे पीछे वाले देखते हैं। आला हजरत ने कहा दुनिया वालों, दुनिया में एक गैब ऐसा भी है जिसको अभी तक किसी ने नहीं देखा, ना किसी नबी ने देखा, ना किसी रसूल ने देखा, ना किसी फरिश्ते ने देखा। एक गैब ऐसा भी है जिसको किसी ने नहीं देखा, और वो गैब अल्लाह है। मेरे मुस्तफा वो है जिन्होंने अल्लाह को भी देख रखा है। आला हजरत कहते हैं जिससे खुदा नहीं छुपा उससे खुदा ही छुपेगी। क्या एक शेर तरन्नुम में मैं भी पढ़ दूं, आपका ज़ौक़ है या नहीं है? और कोई गैब क्या आपसे नेहा हो भला, आपसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा आप करोड़ों दूर, जब न खुदा ही छुपा। एक बार मेरे साथ ये अकीदा कहो कि और कोई गैब क्या आपसे नेहा हो भला, आपसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा आप करोड़ों दूर, जब न खुदा ही छुपा। बल्कि मिलाद का महीना है, एक बार मेरे सब हुजूर को सलाम करो। शाफ़िई रोज़े जज़ा, शाफ़िई रोज़े जज़ा, आप करोड़ों दुरूद, आप करोड़ों दुरूद, काफ़िर जुमला भला, आप करोड़ों दुरूद, काफ़िर जुमला भला, आप करोड़ों दुरूद, काफ़िर जुमला भला, आप करोड़ों दुरूद। या अय्युहन नबी, ऐ मेरी गैब की खबरें देने वाले हबीब अलैहिस्सलाम, अब हुजूर का आना सुनो, किस शान के साथ आए। इन्ना अरसलनाका शाहिदा मुबश्शिर पे कलाम, नज़ीर पे कलाम, दाई इलल्लाह पे कलाम, सिराज मुनीरा पे कलाम। घंटों लग सकते हैं, मैंने इसमें कलाम करना है, आपकी भरपूर तवज्जो दरकार है। अल्लाहु अकबर। इन्ना अरसलनाका शाहिदा, हमने आपको शाहिद यानी गवाह बनाकर भेजा। शाहिद किसे कहते हैं? गवाह को। ऐ मेरे गैब की खबरें देने वाले हबीब अलैहिस्सलाम, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। अब मुफस्सिरीन कहते हैं सबसे पहला सवाल यह है कि हुजूर किसके गवाह बनकर आए? समझ आई? किसके गवाह बनकर आए ताकि फिर हुजूर की अज़मत पे कलाम किया जाए। अल्लाहु अकबर। कहा कि सबसे पहले शाहिदन लना, अल्लाह ताला ने हुजूर को अपनी वहदनीयत का गवाह बनाकर भेजा। अब एक असूल समझ लीजिए, अल-मुफ़रदात में अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि शाहिद के लिए, गवाह के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। अल-हुज़ूर मअल मुशाहदा, कि गवाह जब की गवाही दे रहा है, जिधर की गवाही दे रहा है, जिसकी गवाही दे रहा है वहां हाजिर। समझ आ गई? अल-हुज़ूर मअल मुशाहदा, अगर आप कभी गवाही दे रहे हैं, कभी अदालत में जाके गवाही दें, तब भी दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो जरूरी है कि आप वहां हाजिर हो, और दूसरा जरूरी है जिस बात की गवाही दे रहे हैं उसका मुशाहदा करें। इस महफिल में किसी की जेब कट गई, मैं हाजिर हूं लेकिन मैं गवाही नहीं दे सकता क्योंकि जेब कटते हुए मैंने नहीं देखा। समझ आ गई? जब की गवाही दे रहा है, ये बहुत नीचे की मिसाल है, ये सिर्फ आपको ये असूल समझाने के लिए, वहां कोई मिसाल नहीं दी जा सकती जहां की मैं बात करूंगा। ये सिर्फ आपको अल-हुज़ूर मअल मुशाहदाती के गवाह के लिए असूल क्या है वो समझाने के लिए मिसाल दे दी ताकि आप आसानी से समझ सकें। गवाह के लिए क्या जरूरी है? जब की गवाही दे रहा है, जिसकी गवाही दे रहा है, जहां की गवाही दे रहा है वहां हाजिर हो। अगर तवज्जो हुई तो तुम्हें अज़मत मुस्तफा को सुन के मजा आ जाएगा।
جب کی گواہی دے رہا ہے، جس کی گواہی دے رہا ہے، جہاں کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر ہو، خالی حاضر نہ ہو بلکہ مشاہدہ کرے۔ اب مفسرین کہتے ہیں حضور کو اللہ نے شاہد لنا اپنی وحدانیت کا گواہ بنا کر بھیجا ہے، اور یہ صرف حضور علیہ السلام ہے جو اللہ کی وحدانیت کے گواہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہے، کوئی اللہ کی ذات کا چشمدید گواہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، انبیاء نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، دیکھا؟ کسی نے کہا نہیں، پردے میں رہ کے کلام کیا۔ آواز آئی، فرشتہ آیا، حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا۔ ابھی تک کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے اللہ کو دیکھ رکھا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے آواز آئی، کوئی کہہ رہا ہے فرشتہ آیا، کوئی کہہ رہا ہے پردے میں رہ کے کلام کیا۔ میرے نبی تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، آپ نے دیکھا ہے یا آپ نے بھی نہیں دیکھا؟ میرے نبی فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں ہی وہ ہوں جس نے اللہ کو دیکھا بھی ہے، بڑے سونے انداز میں دیکھا ہے، بڑے سونے انداز میں دیکھا ہے۔ شاہد لنا، ایک تو حضور اللہ کی وحدانیت کے چشمدید گواہ ہے، جن کا آج میلاد شروع ہو رہا ہے نا، جن کا آج ماہ ولادت شروع ہو رہا ہے، ایک تو یہ اللہ کے چشمدید، اللہ کی وحدانیت کے چشمدید گواہ ہے۔ دوسرا، مفسرین کہتے ہیں، روح بیان میں علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں، جلالین میں موجود ہے، تو جلالین میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام ہر اس کے گواہ بن کے آئے۔ اس کی تفسیر میں جلالین میں موجود ہے کہ حضور ہر اس کے گواہ بن کے آئے جس کی طرف حضور کو بھیجا گیا۔ اب کوئی نبی تشریف لائے ایک خطے کے لیے، کوئی نبی تشریف لائے ایک قبیلے کے لیے، کوئی نبی تشریف لائے ایک ملک کے لیے، کوئی نبی تشریف لائے ایک قبیلے کے لیے۔ اور بخاری میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں لا یعدوها، وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تھے، جس دور کے لیے آئے، جس قوم کے لیے آئے، جس قبیلے کے لیے آئے۔ جب میرے نبی تشریف لائے نا تو صرف ایک قوم کے لیے نہیں آئے، صرف ایک قبیلے کی طرف نہیں آئے، صرف ایک ملک کے لیے نہیں آئے، صرف ایک عالم کے لیے نہیں آئے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے کافی بنا کر بھیجا۔ میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے بھیجا۔ ہم نے اپنے دامن ربوبیت کے ساتھ آپ کے دامن رحمت کا وابستہ کر کے ایسے پھیلا دیا ہے کہ آپ صرف ایک قوم کے لیے نہیں ہو، آپ صرف ایک قبیلے کے لیے نہیں ہو، آپ صرف ایک ملک کے لیے نہیں ہو، بلکہ جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں آپ کی وزارت مصطفی ہے، جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں آپ کی سلطنت ہے۔ تو پتہ چلا میرے نبی علیہ السلام عالمین کے لیے آئے، اور جلالین میں موجود ہے میرے نبی علیہ السلام ہر اس کے شاہد ہیں جس کے لیے آئے، جس کی طرف آئے۔ عالمین میں عرش بھی شامل ہے اور فرش بھی شامل ہے، عالمین میں عرش سدرہ بھی شامل ہے اور تحت الثری بھی شامل ہے، عالمین میں پچھلے دور بھی شامل ہے اور اگلے دور بھی شامل ہے۔ تو پتہ چلا میرے نبی پچھلوں کے گواہ تھے، پہلے دوروں میں بھی حاضر و ناظر تھے۔ میرے نبی اس دور کے گواہ ہے، اس دور میں بھی حاضر و ناظر ہے۔ میرے نبی قیامت تک کا شاہد ہے، قیامت تک میرے نبی روحانی دور میں حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ میرے آقا مدینے والوں کے گواہ مدینے میں بھی حاضر، مکہ والوں کے گواہ مکہ میں بھی حاضر۔ میں نے 15 منٹ گفتگو اور کرنی ہے اور اس عقیدے کو ثابت کر کے اٹھنا ہے۔ میرے نبی سدرہ والوں کے گواہ، 7 آسمان اوپر سدرہ میں بھی حاضر۔ میرے نبی جہالیہ والوں کے گواہ، روحانی طور میں جہالیہ میں بھی حاضر۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے میرے مصطفیٰ ہر مقام پر روحانی طور پہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ روحانی طور پہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے نہ کوئی زمان دور ہو سکتا